السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج 15 رمضان مبارک ہے اور آج کا دن انتہائی بابرکت دن اس لیے بھی ہے کہ آج کے دن نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے، اور یہ دن تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت سے سرفراز کرے. ناظرین، محبت ایک ایسا احساس ہے جو باقی تمام احساسوں سے بڑھ کر پرکیف اور دل فریب احساس ہے. محبت والے کے لیے ساری کائنات صرف اس کا محبوب ہوتا ہے. محب کے لیے محبوب کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ اسے سجائی دیتا ہے کچھ. محبت والے کو ہر رنگ ایک ہی رنگ نظر آنے لگتا ہے، ہر آئینے میں ایک ہی چہرہ دکھائی دینے لگتا ہے، ہر جا ایک ہی صورت دکھائی دینے لگتی ہے. اور پھر محبت والا محبت کرنے والوں میں سے ایک بڑا محبت والا پکار اٹھتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت. احباب ہوں یا اغیار ہوں، محبت والے کو ہر سو ہر جا ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے، اور وہ صورت اس کے محبوب کی صورت ہے. محبت کے یہ سفر کے راہیوں کو کبھی ہم ولی کہتے ہیں تو کبھی صوفی کہہ کے پکارتے ہیں، اور اس سفر کو کبھی راہ سلوک کہا جاتا ہے تو کبھی تصوف کا نام دیا جاتا ہے. آج ہم یہی بات کریں گے کہ تصوف کیا ہے، صوفی کون ہوتا ہے، اور اس سفر کے کیا مراحل ہیں، کیا منازل ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک عظیم روحانی شخصیت، صوفی شاعر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جناب صاحبزادہ کاشف علی واصف صاحب. سر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ تصوف ہے کیا اور صوفی کسے کہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ نے بلایا مجھے آج. تصوف جو ہے جی، یہ اصل میں کوئی اسلام سے کوئی علیحدہ روش نہیں ہے، کوئی علیحدہ رستہ نہیں ہے. اسلام میں ہی چلتے ہوئے کہہ لیں کہ مزید اپنی اس پودے کی، جسم کی یا روح کی جو ہے وہ آپ جب مزید صفائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تزکیے کے مراحل میں جہاں پر ہیں، تو یہاں اس سفر کو کہتے ہیں کہ آپ تصوف میں داخل ہو گئے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی زکوٰۃ ہے 2.5% ہے، تو صوفی یا بزرگ اولیاء اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 2.5 بھی کیوں ہیں، تو باقی بھی سارا کسی کا ہے. یہ سارے کا سارا ہے تو اسی کا ہی ہے، ہم نے تو دیے ہوئے میں سے دینا ہے آگے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ حاضر ہے، جہاں پہ جو چاہیے اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے، چاہے اپنی جان ہے، مال ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے ساتھ جب ان کا ایک کنیکشن بلڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس رستے کو کہتے ہیں کہ یہ صوفی بن رہا ہے، یہ تصوف کے رستے کے اوپر ہے. یہ رستے کو سمجھ لیں کہ جو چیزیں شریعت میں لاگو ہیں ان چیزوں کو محبت کے ساتھ طے کرنے کا نام تصوف ہے. صحیح. یعنی کہ آپ ذوق شوق سے کریں. سجدہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بامر مجبوری کر رہے ہوتے ہیں. سرکار واحد صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ نا بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ سوشل نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ آفیشیل نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی مجبوری کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا ذوق اور شوق سے جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک بڑا سخت سا شعر آپ نے فرمایا ہوا، کہتے ہیں کہ تیری جبیں پہ داغ سجود ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمیں پر نشاں رہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے حضور جب آپ پیش ہوتے ہیں تو اپنے جب آپ ذوق کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور ایسے پیش ہوتے ہیں کہ جیسے واقعی آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تصوف کا سفر ہے.
یہ اس تعریف کو کاشف صاحب اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس حساب سے تو جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ تو سب سے بڑھ کر پھر صوفی ہوں گے، چونکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ صوفیزم پہ بہت سی نیگیٹو باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر تو محبت کا نام ہے، شوق کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، تو پھر ان سے بڑھ کر صوفی کون ہوگا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تصوف ہے یہ کچھ عرصہ پہلے تک تصوف ہوتا تھا، اس کا نام نہیں ہوتا تھا، آج نام ہے پر یہ خود موجود نہیں ہے۔ صحیح، یعنی کہ اٹس اے پاتھ ٹو واک آن، یہ صرف نام سے کہلانے سے صوفی نہیں انسان بن جاتا۔ صوفی کو کچھ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کچھ اب بدل سا گیا ہے، اس کے انداز، اس کی فکر جو ہے یہ کچھ بدلنا شروع ہو گئی ہے، اس کی آنکھ کے اندر وہ بات آ گئی ہے کہ یہ اب پہلے سے مختلف ہو گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی مجھے کہانی یاد آ گئی کہ ایک بڑا رنگین مزاج ایک آدمی ہوا کرتا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دیر میں وہ تبدیل ہو گیا، یکسر تبدیل ہو گیا ہے، اس کا رخ نمازوں کی طرف ہو گیا اور دینی احکامات کی طرف چلنا شروع ہو گیا، سب رنگینی جو تھی پہلے والی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم بہت بدلے لگ رہے ہو، تو تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے میرا گرو مل گیا۔ تو اس نے کہا بھائی بہت اچھا آپ کا گرو ہے، آپ کے بالکل حالات بدل گئے ہیں، تو کون ہے آپ کا گرو؟ اس نے کہا جی میرا گرو جو ہے نا میری بیٹی ہے، میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، تو وہ بیٹی کے آنے سے بھی بعض اوقات تبدیلی جو ہے نا انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نے واحد صاحب سے پوچھا کہ واحد صاحب یہ جو آنکھ کی حیا ہوتی ہے، یہ انسان کی آنکھ میں جو حیا آتی کب ہے، کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے گا، تمہاری آنکھ میں حیا آ جائے گی۔ تو یہ اب ایک انداز نظر ہے کہ جو آپ کے اندر کی جو خیالات ہیں ان کا ساتھ کے ساتھ تزکیہ کر رہا ہوتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ اندر سے آپ کنونس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اچھا کاشف صاحب، دنیا دار لوگ ایک دم سے دینداری کی طرف چلے جاتے ہیں، دنیا کا سفر کرنے والا اللہ کا سفر شروع کر دیتا ہے، تو یہ محبت کا جو سفر ہے یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں یا پھر اپنی کوشش سے اس سفر کی طرف جاتے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ کہہ سکتے ہیں جی کہ چنیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں یہ، لیکن چنیدہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم چنیدہ ہیں۔ یہ جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اس سے پہلے کہیں نہ کہیں زندگی میں ایک مزاج بھی ان کے پاس ہوتا ہے، یا جن کے پاس مزاج نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو کسی واقعے کے ساتھ گزار دیتا ہے، وہ واقعہ ان کی زندگی کو یکسر بدل دیتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جب دنیا سے ان کا دل اکتا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو سکون قلب جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اطمینان کی خاطر پھر بھاگتا ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ رب تک پہنچ رہا ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ ایک ہرن ہوتا ہے، ہرن کی ناف میں نا ایک مشک ہوتا ہے جی، اور جب وہ مشک پک جاتا ہے اور وہ جب خوشبو آنا شروع ہوتی ہے تو وہ ہرن پھر بھاگتا ہے، اس خوشبو کو ڈھونڈتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو پھر اسے کوئی بتاتا ہے کہ یہ خوشبو تو تمہارے اندر ہے، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، کہ یہ تو تمہارے اندر ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دل دے اندر خانہ کعبہ ساڈا گھر وچ ہویا حج، آپ امام تے آپ نمازی آپے بانگاں دیواں اج۔ وہ پھر اندر اپنے رب کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اور وہ پھر اس کی کہیں رب سے، ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، بالکل ہے۔ اس کو محسوس جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تصوف کی دنیا کے مسافر لوگ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے پھر اپنی ڈیوٹی پھر سر انجام دیتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے سب سے بڑا جو صوفی کا جو کام ہوتا ہے کہ ویسا فرمایا کرتے تھے کہ پہلے تم جو ہے نا سب سے پہلے لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ۔ صوفی کی سب سے بڑی جو پہچان ہے کہ آپ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، صحیح، اور دوسرا کام یہ کرو کہ آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش بن جاؤ، یعنی کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ صحیح، یہ سارا کھیل ہی لوگوں کے ساتھ ہے صوفی کا جی۔ اچھا کاشف صاحب، چونکہ کوئی بھی سفر ہو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک رہنما ہو تو وہ سفر سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے،
تو یہ چونکہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ جو سفر ہے، اللہ کی طرف کا سفر، محبت کا سفر، تصوف کا جو سفر ہے، راہ سلوک جو ہے، تو اس میں رہنما کی اہمیت کیا ہے اور کیا رہنما کے بغیر اس سفر کا حصول ممکن ہے؟ سفر مل سکتا ہے لیکن رہنما آپ کا گائیڈ ہوتا ہے. وہ گائیڈ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ کے لیے آگے کیا آسانیاں ہیں، کیا مشکل ہیں، کس راستے پہ آپ نے چلنا ہے، کس پہ نہیں آپ نے چلنا. بہرحال کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تیار بھی ہونا ہو نا، کنگھی شنگھی کرنی ہو، تو بھی آپ کو آئینہ درکار ہوتا ہے کہ آپ کو ایک وہ بھی آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے آئینہ آپ کا، کہ یہ اب آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ آپ کا اپنا چہرہ لگ کیسا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بزرگ تھے، بڑے کامل، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مور جیسے لگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی شکل جو تھی وہ مور جیسی دیکھی، تو اپنے گرو کو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے خواب میں اپنے آپ کو مور دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم میں ابھی جو ہے وہ ذوق شوق بننے سنورنے کا ابھی موجود ہے کہیں نہ کہیں پہ، تو تم اللہ کی راہ میں سادہ ہو کے چلا کرو. تو وہ یہ باتیں کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ہو تاکہ آپ جو ہے گمراہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ رفیق سفر جو ہوتا ہے نا، ایک چھڑی بھی ہو. وہ پہاڑوں پہ لوگ پہلے جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، چھڑی رکھتے تھے ہاتھ میں. جی جی. تو وہ چھڑی بھی آپ کا ایک رہنما بن جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی رفیق سفر، طریق سفر آپ کے ساتھ ہو، آپ کے رستے میں آپ کی معاونت کرے، کچھ نہ کچھ آپ کو وہ دے گا ضرور. اور یہ جو اللہ کا سفر ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو خدمت گزاری کا جذبہ جب آپ کے اندر آتا ہے تو یہ جذبہ بھی کسی کی نظر کی عطا ہوتی ہے. یہ کہیں سے کوئی ڈیوٹی چل رہی ہوتی ہے. یہ جتنے بھی تصوف کے، اولیاء اللہ کے، ولایت کے جتنے بھی مقام، جتنی بھی کہانیاں موجود ہیں، ان سب کی جو چٹھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے جو ہے وہ چلتی ہے. اور وہ وہاں سے چلتی ہوئی پھر اپنے فقراء کے ذریعے پھر وہ آگے آج کے دور میں جو ہے لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. ایک گرو چاہیے ہوتا ہے زندگی میں جو آپ کو آپ سے روشناس کرائے، آپ کو آپ کتنے نفس سے جو ہے وہ آگاہ کرائے آپ کو. تو گرو بہت ضروری ہے زندگی میں. ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دو تمہارے پاس شخصیات ضرور ہونی چاہیے. نمبر ایک، تمہارا ایک گرو ہونا چاہیے جس کی بات تم اپنی عقل بند کر کے جو ہے وہ سمجھو، یعنی کہ اس کی بات مانو، اس کی ہر بات مانو. اگر سمجھ نہ بھی آئے تو مانو. اگر سمجھ نہ بھی آئے تو مانو. صحیح ہے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے دور میں سرکار والد صاحب مجھے جب بچپن میں کو آرڈر دیا کرتے تھے تو مجھے کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو مجھے آپ کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو تمہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی نا تو اچھا جی کہہ دیا کرو اور اس پہ کام کر لیا کرو. یہ باتیں تمہارے لیے منفعت بخش ہیں. محبت کے بارے میں اور اس سفر کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ رہے گا. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، راہ سلوک کے ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. اسی جو سدا بہار کی بات ہوں کو لے کر میں کاشف صاحب کی طرف جاؤں گا. کاشف صاحب، یہ جو صوفی حضرات ہیں بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن یہ سدا بہار کی بات بن جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے ان کے لیے؟ بے شک جی. جو لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہوئی ہیں، انعام یافتگان یہ لوگ ہیں. اور یہ سرکار فرمایا کرتے تھے دیکھو اگر باقی سے محبت کرو گے تو بقا میں چلے جاؤ گے، فنا سے محبت کرو گے تو فنا میں چلے جاؤ گے. یہ فنا کا جو سفر ہے یہ دنیا کا سفر ہے، اور جو بقا کا سفر ہے یہ جو اللہ کی طرف چلنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ باقی اللہ کی ذات ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اس دنیا میں رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ چلتا ہے. جی آپ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک شعر ان کا مجھے یاد آ گیا بہت خوبصورت. آپ فرماتے ہیں کہ خاک کو رفت ملے، بے بال و پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب
عرفان پیغمبر ملے، سبحان اللہ، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ کیا بات! تو وہ اپنے جو درویش ہیں ان کے، وہ ان سے ہر دور میں پھر آ کے ملتے ہیں، ان کے لیے وقت حدود قیود نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بقا کے مسافر ہیں، اور رہتی دنیا تک پھر ان کا نام، ان کا کام جو ہے پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو 1000 سال کے لگ بھگ ہو گئے، حضرت بابا فرید گنج شکر کو کتنے سال ہو گئے، رومی کو گئے کتنے سال ہو گئے ہوئے، لیکن یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارے کہیں قریب کے ہی لوگ ہیں، ہم تو انہی کے آس پاس ہی پھر رہے ہوتے ہیں، انہی کی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حکایات رومیات بھی سن بھی رہے ہوتے ہیں، سنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ زندہ وہ جو تمہاری یاد میں زندہ ہے، واہ، اور مردہ وہ جو تمہاری یاد سے باہر نکل گیا ہے، یعنی کہ جو دل میں اتر گیا وہ زندہ، اور جو دل سے اتر گیا وہ مردہ۔ تو جو لوگ دل میں زندہ رہتے ہیں وہ پھر بقا کے مسافر ہوتے ہیں، ان کا نام صدیوں میں پھر ان کا نام اور کام دونوں چلتے رہتے ہیں۔ اقبال آج بھی اللہ رحمہ ہیں، آج بھی ان کا سبق پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ان کے شعر جو ہے آج بھی لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا جی، یہ ان کے مزار بھی بولتے ہیں، ان کی قبر بھی بولتی ہے۔ ایک شعر مجھے وائس صاحب کا یاد آ گیا کہ ایویں نہیں پہ دیوے بلدے، ایویں نہیں پہ چنڈے ہلدے، روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے۔ تیرے عشق کی ہیٹ جس میں چلی جائے نا، وہ پھر سدا بہار کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا کاشف صاحب، ایک جو عام فہم جو زبان میں کچھ سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا اولیاء کرام، جیسے آپ نے جو ہے بڑے بڑے جید اولیاء کرام کا نام بھی لیا، تو کیا کوئی اولیاء کرام کے بھی درجات ہوتے ہیں، یا پھر اللہ کی جو دوستوں کی جو لسٹ ہے اس میں بس تمام درجے ایک ہی درجے ہیں؟ درجے اگر ہوں بھی تو بھی بیان کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میں اپنے سے بڑے درجے کو کیا بیان کروں، اور یہ شعبہ ایسا ہے کہ جس میں جو ہے نا عام دنیا اندھوں کی طرح ایک ہاتھی کو ٹٹول رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے نام رکھ رہی ہوتی ہے۔ میں کہوں کہ اس میں کتب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، غوث ہیں، یہ سارے ہوں گے مقامات اپنی جگہ پر، لیکن میں کسی کو اس کے مقام سے کہ یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ کہنا نہیں ہوتا۔ سرکار واحد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، اس شعبے میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، اس شعبے میں کچھ لوگ پہلے آئے ہیں، کچھ بعد میں آئیں گے۔ صحیح۔ تو یہ آنا جانا ان کا جو ہے وہ لگا رہتا ہے، یہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ یہ بہت بڑے تھے اور یہ اس سے بھی بڑے تھے۔ تو ہمارے لیے تو سبھی بڑے ہیں، ہمارا کام ہے ادب سے اپنا رستہ لینا۔ بے شک۔ اچھا قاضی صاحب، اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم جیسا کوئی دنیا دار کہہ لیں یا ناخلف کہہ لیں، کوئی انسان اس سفر کا راہی بننا چاہتا ہے، وہ اس طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح اس سفر پہ نکلے؟ یہ اس کے لیے جو زیادہ راہ ہے نا جی، وہ ہوتے ہیں آپ کے آنسو، آپ کی رکت۔ سرکار ویسا فرمایا سے کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی دن میں آنسو ملے نا، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ باہر کی دنیا سے بھی اگر کہیں پہ آپ کو آنسو ملے، کوئی دکھ تکلیف ملے، کوئی غم ملے آپ کو، تو ان آنسوؤں کو انسان کے سامنے رائے گا مت کرنا، ان کو رات کی تاریکی میں اپنے اللہ کے حضور پیش کرنا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ آہ سحر گاہی بن جاتے ہیں، وہاں پہ یہ موتی بن جاتے ہیں، یہ اپنے اللہ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کی دل کی دنیا کو یہ آباد کرتے ہیں، آپ کے اندر کے چراغ یہ روشن کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے اپنے غم کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، غم کو بیان کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، غم کو سنبھالنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ غم کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، دنیا میں ان سے لوگوں کو ہمیشہ منفعت ملے گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم جاتے ہو نا، صبح دفتر جاتے ہو تو اللہ کا سولجر بن کے جایا کرو، کہا کرو کہ میں ہوں اللہ کا سولجر ہوں، میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو جاؤ اور ایک دن آپ کو سرٹیفکیٹ بھی اس کا ضرور مل جائے گا کہ آپ اللہ کے سولجر ہیں۔
صحیح ہے کاشف صاحب. ایک دنیا دار جو شخص ہے وہ میں اپنی بھی بات کروں گا کہ میرے سامنے بھی ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں, یہ رک جاتے ہیں, عملی جو کوئی دنیا کے لیے کام نہیں کرتے, تو اس لیے ہمیں ان کا کیا فائدہ ہے, نعوذ باللہ, مطلب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں معاشرے میں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, انہیں کس طرح سمجھانا چاہیں گے؟ ایک فکر آپ کو پیش کرتا ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کئی بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے درویشی اختیار کی, لیکن آج تک کسی درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہی نہیں اختیار کی. یہ جن کو اس شعبے کا علم ہو جاتا ہے نا جی, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کامیابی کا رخ ہے کدھر, آپ کی اصل کامیابی کہاں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے, جب آپ اٹھے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ جی ادھر کیسر و کسرہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر, جسم اتھر کے اوپر چارپائی کے نشان ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ زندگی کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے. تو زندگی یہ جو آپ کی 60 سال کی زندگی ہے, یہ 60 سال کی زندگی میں آپ نے محنت کرنی ہے, پیسہ کمانا ہے, جو بھی کرنا ہے ضرور کرتے جائیں, لیکن اگر دل کی دنیا آباد کرنی ہے تو یہ تصوف کی راہ ہے جو آپ کی دل کی دنیا کو آباد کرتی ہے. ویسا فرمایا کرتے ہیں 60 سال کی زندگی ایوریج لگاؤ, 8 گھنٹے تم سو جاتے ہو دن کے, یعنی کہ 60 سال میں سے 20 سال تم سوئے رہے ہو. کچھ ٹائم تم نے اپنے پروفیشن کو بیچ دیا ہوا ہے, کچھ ٹائم تمہارے دوستوں کے ملنے جلنے, کھانے پینے, نہانے میں تمہارا صرف ہو گیا ہے. تو پتہ چلے گا زندگی میں کچھ سال ہیں, 2-3 سال آپ کے پاس, جو آپ اپنے رب سے اپنی جو ہے وہ دوستی بناتے ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ دنیا میں جو مقام ہے یہ بڑی کچھ چیز ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس بڑی دنیا کے اندر آپ کا بھی کہیں ذکر ہو جائے, جو یہاں سے جانے کے بعد آپ فرماتے تھے اگر تمہاری محبت دنیا میں ہے تو تمہیں دنیا چھوڑ کے جانا بڑا مشکل لگے گا, اور اگر تمہاری محبت جو ہے اس دنیا میں ہے تو پھر تمہیں اس دنیا میں جانے میں بہت آسانی ہوگی. تو ہمیں دوستی کرنی ہے اس دنیا کے لوگوں سے. اچھا یہی کاشف صاحب, جیسے دنیا یہ یہاں کی دنیا اور جو بعد میں آنے والی دنیا کی بات کی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس دنیا کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے اور ہم دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیتے ہیں. تو ایسے میں چونکہ دنیا تو ہم دنیا میں موجود ہیں, زندہ ہمیں رہنا ہے, ہمیں اس کے لیے کھانا چاہیے, ہمیں اس کے لیے رہائش چاہیے, کپڑے چاہیے, تو ایسے حالات میں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے جانا ہی پڑتا ہے. تو دین اور دنیا گو کے الگ چیز نہیں ہے, لیکن صوفی حضرات جو ہیں وہ اس چیز کو کیسے بیان کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو جو ہے لے کر چلیں, دین کو کیسے مقدم رکھیں, اور دنیا ٹھیک ہے گزارنی ہے, زندگی گزارنی ہے, روزی کمانی ہے. آپ کو دنیا میں نا کچھ چیزیں چاہیے, کہہ لیں آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو پاور چاہیے, آپ کو تھوڑی سی سمجھ لیں کہ ریکگنیشن بھی چاہیے, فرض کیے تاریخ کے حوالے سے کہ آپ کا بھی کہیں نام آئے. اور پیسہ, پاور, شہرت, ریکگنیشن آپ کے پاس موجود ہو اور بیچ میں سے نام نکلا ہے فرعون, تو پھر کیسا لگے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو معاملات ہیں, اللہ والا جو انسان ہوتا ہے نا, یہ کسی طرح سے غریب نہیں ہوتا. یہ اس کو کوئی کہہ لینا کہ وہ پیسے کی کمی ہوتی ہے, پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے, یہ چیزیں اس نے خود ریجیکٹ کی ہوتی ہیں اپنی طرف سے. صحیح, ٹھیک, وہ اس کے پاس ہے, یہ وہ خود نہیں اڈاپٹ کرتا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رستے میں میرے لیے یہ ذرا بوجھ ہے, مجھے اس کو اٹھا کے. وہ انسان خود ہی اس ساری جو لوازمات ہیں ان سے مبرہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف علی واصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آخر میں یہی دعا کہ آج کی اس محفل کے صدقے بھی اور آقا علیہ السلام کی جو ہے بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, آقا کی محبت اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.